پاکستان الائنس فار گرلز ایجوکیشن پیج. علماء اکرام، جید علماء اکرام، خواتین و حضرات، السلام علیکم. میرے لیے اور آپ سب کے لیے اور سارے پاکستان کے لیے بڑی اہم بات ہے کہ بچیوں کی تعلیم جو ہے وہ لڑکوں سے پیچھے رہ رہی ہے پاکستان میں. ایک زمانہ تھا جب مسلمان ہندوستان کے اندر انگریزوں کی لائی ہوئی تعلیم سے گریز کرتا تھا، اور سر سید احمد خان نے 1860 اور اس زمانے کے اندر یہ کوشش کرنی شروع کی کہ جدید علم کے لیے مسلمان پیچھے اس کو رہنا نہیں چاہیے. بڑی کوشش کی انہوں نے 30-40 سال. تو مسلمان اس پر آہستہ آہستہ راضی ہوئے کہ کرنٹ سائنس اور ایجوکیشن کے اندر مسلمان بھی حصہ لیں. جو دوسرا مذہب تھا اس کے پیروکار جو تھے انہوں نے اس کو پہلے سے بھی اڈاپٹ کیا ہوا تھا. انگریز کے دور میں بھی حساب کتاب رکھتے تھے، اور اگر آپ سندھ کی تاریخ دیکھیں تو سندھ کی تاریخ کے اندر یہ بات بالکل عیاں ہے کہ حساب کتاب جس طرح سے رکھا جاتا تھا اس کے اندر مسلمانوں کے ساتھ بڑی بڑی زیادتیاں ہوئیں کہ وہ مسلمان یہ بھی نہیں جانتا تھا. اسلامی تاریخ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی تو یقیناً وہ پڑھی لکھی خاتون تھیں، حساب رکھتی تھیں، اپنے کاروبار کا حساب رکھتی تھیں. کچھ نوٹیشنز ہوتے ہوں گے، پیسہ کہاں گیا، کس چیز میں استعمال ہوا. تو لہٰذا اس زمانے کے اندر بھی یہ کیفیت عام تھی کہ خواتین جو ہیں جو دنیا کے معاملات یا کاموں کے اندر انوالو تھیں وہ بھی اپنا تعلیم کا کوئی نہ کوئی معیار ہوگا. کلچر کے اندر اس بات کا امکان ہے کہ اس کا ریزسٹنس ہو، اور یہ کلچر پاکستان کے اندر بلا وجہ میں سمجھتا ہوں کہ علماء کو اس کے اندر سمجھا جاتا ہے کہ کوئی ریزسٹنس ہے. میں نے کبھی آج تک یہ بات نہیں سنی کہ علماء بچیوں کی تعلیم کے معاملے میں کبھی بھی ریزسٹنٹ رہے، کبھی بھی نہیں. صرف یہ کہ احتیاط لازم رکھنا ضروری ہے. احتیاط کہاں کہ بچیوں کی سیکیورٹی ہو. احتیاط اس بات میں کہ بچیوں کا ماں باپ کے پاس سے اگر وہ جائیں تو کچھ جگہوں پر ہمارے یہاں مخلوط تعلیم کی مخالفت رہی، اور اس اعتبار سے پاکستان کے اندر الگ الگ ایجوکیشن سسٹم بھی چلتے رہے. اچھا، کوئی انوکھی بات نہیں ہے. کرسچن چرچ نے بھی عورتوں کے اسکول، کانوینٹس وغیرہ لڑکیوں کے الگ رکھے، اور ابھی بھی بہت سارے دنیا کے اندر کرسچینٹی کے اندر گرلز ایجوکیشن اور بوائز ایجوکیشن الگ الگ ہوتی ہے. تو کوئی انوکھی بات نہیں ہے کہ اگر افغانستان کے لوگ اس بات کا فیصلہ کریں کہ مخلوط تعلیم نہیں ہوگی اور وہ الگ الگ تعلیم چاہتے ہیں تو کوئی اس میں انوکھی بات نہیں ہے. لہٰذا میں سمجھتا یہ ہوں کہ علماء اکرام اس میں کبھی بھی نہ رکاوٹ رہے نہ کچھ، مگر جو کلچر ہے اس کے اندر جو سیکیورٹی کے اعتبار سے لوگ جو سوچتے ہیں وہ ضرور، جب تک سیکیورٹی نہیں ہوگی تو ماں باپ اپنے بچوں کو بھی اسکول نہیں بھیجیں گے. اور مجھے آج تک یاد ہے کہ میری بیوی سمینہ الوی جو یہاں موجود ہیں، تو جب ہماری بچیاں جب اسکول جاتی تھیں تو ہمارے پاس ایک چھوٹی سی سوزوکی تھی. اس میں یہ صبح ان کو خود چھوڑنے جاتی تھیں صرف اس لیے کہ یہ احتیاط رہے. ان کو چھوڑ کر آتی تھیں، پھر مجھے چھوڑنے جاتی تھیں، پھر ان کو بچوں کو لے کر آتی تھیں، پھر مجھے لے کر آتی تھیں. یہ ایکسٹرا ایفرٹ میرے گھر نے بھی اس وجہ سے کیا کہ بچیوں کی سیکیورٹی رہے. اس سے تو ہم ڈینائی کر ہی نہیں سکتے. لہٰذا پہلا ایشو یہ ہے کہ معاشرے کے اندر سیکیورٹی کا اہتمام رہے، بہت اہم. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ جب سیکیورٹی کا اہتمام بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے تو اس کے اندر ایک عجیب کیفیت ہے کہ معاشرہ اب بھی یہ سمجھتا ہے کہ روزی جو ہے وہ لڑکے زیادہ لا سکتے ہیں اور کما سکتے ہیں. تو لہٰذا آپ یہ دیکھیے کہ اس بات کی کوشش ہوتی ہے کہ بچے زیادہ پیدا ہوں اور لڑکے زیادہ پیدا ہوں. اب جیسے جیسے معیشت بہتر ہوگی انشاءاللہ اسی طرح سے اس بات کا بھی اہتمام ہوگا کہ یہ کیفیت بھی بدل جائے. اور اس کا یہ کراس کلچرل بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میں دبئی کے اندر ایک عام آدمی پارٹی ہے ہندوستان کی، اس کے لیڈران آئے تھے، آج سے 7-8 سال پہلے کی بات ہوگی. انہوں نے کہا کہ ہم نے دلی کے اندر
کھانا اسکولوں میں دینا شروع کیا تاکہ بچے جو آؤٹ آف اسکول ہیں وہ آئیں. اور بڑے عجیب سی بات یہ ہوئی، انہوں نے کہا کہ جناب جو کھانا ہم دیتے تھے اس میں ہوا یہ کہ لڑکوں کی تعداد بڑھ گئی، لڑکیوں کی کم ہو گئی. عجیب بات ہے، مگر یہ وہاں کے کلچر کے اعتبار سے سمجھ میں آنے والی بات ہے، کیونکہ گھر والوں نے یہ سوچا کہ اگر کھانا بھی مل رہا ہے تو لڑکے کو بھیج دو، وہ تگڑا ہو جائے گا، اس کی صحت ضروری ہے، لڑکیوں کو روک لو. تو یہ کلچر سے چیزیں نکلتی ہیں. آپ جانتے ہیں جو ڈراپ آؤٹ ریٹس پاکستان میں ہے اس کے اندر بھی ایک کیفیت ہے. اور مجھے تو اپنی کانسٹیٹوئنسی کے اندر ہجرت کالونی میری کانسٹیٹوئنسی کے اندر تھی، وہاں کی یہ بات یاد ہے کہ وہاں کا ایک اسکول تھا جو 8ویں تک جاتا تھا، اور اس کے اندر 8ویں کے بعد لڑکیاں جو ہیں وہ تعلیم چھوڑ دیتی تھیں. لڑکیوں کا اسکول تھا. کیوں چھوڑ دیتی تھیں؟ کیونکہ صرف یہ کالونی جو ہے ایک پاکستان وہ ریلوے لائن کے ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف چندری گڑھ روڈ ہے، تو صرف ریلوے لائن پار کر کے لوگ اپنی بچیوں کو اکراس بھیجنے میں گھبراتے تھے. تو وہ 8ویں کے بعد لڑکیاں گھر بیٹھ جاتی تھیں. تو سمینہ علوی نے کوشش یہ کی کہ 8ویں سے وہ میٹرک تک جائے اور پھر وہ انٹرمیڈیٹ تک جائے، تاکہ بچیاں دیکھو نا وہاں کے خاندان صرف اس گھبراہٹ کے اندر کہ کون لے جائے گا کون چھوڑے گا، سیکیورٹی کا معاملہ ہے. تو انہوں نے اسی گرلز اسکول کو جو 8ویں تک تھا وہ میٹرک تک ہوا اور پھر انٹرمیڈیٹ تک ہو گیا، تو وہ ساری بچیوں کی تعلیم جاری رہی. تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت اسی طرح سے وسائل کا اہتمام کرتی رہے، اور جہاں لوگ کو ایجوکیشن نہیں چاہتے یقیناً وہاں پہ کو ایجوکیشن نہ ہو، باقی حکومت اپنا فیصلہ کرتی جائے. اسی معنی کر کے یہ موضوع نہیں ہے آج. متوازن خاندان کے اعتبار سے میں سمجھتا یہ ہوں کہ جو فیملی پلاننگ جس کو کہتے ہیں، تو یہ ہوتا رہا، یہ بات ہوتی رہی کہ جی علماء کو ساتھ لے کر چلے. علماء نے کبھی مخالفت نہیں کی. بنگلہ دیش میں، مصر میں، ایران میں، انڈونیشیا میں، ہر جگہ یہ معاملہ حل ہو گیا. علماء نے یہ لوگ اگر مثال کے طور پر اپنا خاندان بڑا کرتے ہیں تو علماء سے پوچھ کر تھوڑی بڑا کرتے ہیں، وہ اپنی خواہش کے مطابق اس میں چلتے رہتے ہیں. یہ علماء کے کھاتے میں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ جی انہوں نے کہا کہ یہ کرو تو وہ لوگ کر رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی اہم بات پہلی میٹنگ جو ہوئی تھی قبلہ ایاز صاحب آپ کو یاد ہوگا یہاں پر، جس کے اندر ہم نے منسٹر آف ایجوکیشن کو بھی بلایا تھا اور علماء اور مشائخ کے ساتھ. ہم چاہتے تھے کہ پاکستان کے اندر جو میری ذاتی خواہش بھی ہے اور جو میں اہمیت دیتا ہوں وہ یہ کہ مساجد کا، پیش امام حضرات کا، علماء کا اور مشائخ کا بہت بڑا رول ہے معاشرے کے اندر، جو شاید اب تک کسی حد تک اگنور ہوا. میں سمجھتا ہوں صحت میں رول ہے. صحت کے حوالے سے دیکھیے کووڈ کے اندر جو علماء نے کوآپریشن دکھایا اس کی وجہ سے پاکستان بچ گیا بہت ساری. تو لہٰذا صحت کے اندر انہوں نے بہت بڑا رول پلے کیا. اس طرح سے مسلسل ڈائبٹیز ہے، موٹاپا ہے جس کی وجہ سے بیماریاں آتی ہیں. تو لہٰذا مسجد جو ہے وہ اینکر اسلامی معاشرے کا تھا اور ہم چاہتے ہیں کہ رہے. اس میں یقیناً وہ ریچولز بھی موجود ہیں جس میں نماز پڑھانا سکھانا اور قرآن سکھانا یہ سب اپنی جگہ پر، اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے خرابیوں سے لوگوں کو آگاہ کرنا. اور اللہ کا فضل ہے کہ آپ نے اور مفتی زبیر صاحب یہاں تشریف فرما ہے کہ آپ لوگوں نے یہ طے کیا کہ جو جمعے کے خطبات ہیں ان کی کوئی کتابچہ بنا لیں تاکہ پیش امام حضرات کے پاس وہ کتابچے موجود ہوں تاکہ ذخیرہ اور ریسرچ موجود رہے. پھر اگر حکومت کبھی کبھی محسوس کرتی ہے، جیسے پچھلے دنوں سیالکوٹ کا واقعہ ہوا، تو حکومت نے بھی محسوس کیا کہ اس سلسلے میں معاشرے کو تلقین کرنی پڑے گی، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے کرنی پڑے گی. تو اس میں علماء کو جہاں پر علماء کو کہا جا سکتا ہے کہ بھئی ان چند ہفتوں میں، کیونکہ قوم جو ہے وہ ایک ہی موضوع پر گفتگو کر رہی ہے، تو لہٰذا مساجد کے اندر بھی اس چیز کو ایڈریس کیا جائے. اسی اعتبار سے جو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ شفقت محمود صاحب بھی موجود تھے اور لاء منسٹری کے لوگ بھی موجود تھے، اس میں علماء نے ایک پروپوزل دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ بیشتر مساجد جہاں پر مدارس نہیں ہیں وہ کم سے کم فجر سے لے کر ظہر تک خالی ہیں، تیار ہیں. اگر گورنمنٹ کوئی اہتمام یہ کرنا چاہے
کہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی تعلیم کا کچھ اہتمام اگر مساجد میں ہو جائے تو فبیہا، اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی تعداد اچھی خاصی، کچھ لوگ 1.5 کروڑ، کچھ 2 کروڑ، مگر اچھی خاصی تعداد ہے، اور انفراسٹرکچر مساجد کا موجود ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ایک اور بات بھی یہ ہوئی کہ اسٹائپنڈ جو ہے وہ کے پی کے اندر اور پنجاب کے اندر پیش امام جہاں بھی جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، جمعہ کی نماز ہوتی ہے، ان کو اب اسٹائپنڈ بھی ملنا شروع ہو گیا ہے۔ تو لہٰذا اس اسٹائپنڈ کے ساتھ یہ کتنی اچھی ذمہ داری ہوگی جو سوسائٹی اور آبادی اور گاؤں اپنے پیش امام کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ وہاں اہتمام کر لے کہ تعلیم ہی بنیاد ہے ترقی کی۔ ایمان اپنی جگہ اہمیت ہے، ہر چیز کے اوپر ایمان ہونا مسلمان کے لیے بنیاد، مگر اس کے ساتھ ساتھ پھر دنیا کے اندر تو اللہ کا ایک نظام ہے نا کہ جو دنیا چلا سکتا ہے وہ دنیا چلائے گا۔ صرف ایمان پر دنیا نہیں چلے گی، مگر ایمان اور علم کے ساتھ مل کر دنیا چلے گی۔ لہٰذا وہ تعلیم کی جو ضرورت ہے اس کو کبھی مسلمان جب پیچھے چھوڑے گا تو پیچھے ہی رہ جائے گا۔ پھر صرف اکیلے ایمان کے اوپر دنیا کوئی بات کسی کی سنتی ہے؟ کسی کی بات نہیں سنتی۔ آپ 1000 باتیں کرتے رہیے کہ یہ حق ہے اور یہ انصاف ہے، دنیا نہیں سنتی، کیونکہ آپ کے پاس طاقت بھی نہیں ہے وہ بات کرنے کی، آپ کے پاس تجارتی ذخائر بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر انسسٹ کر کے کہیں کہ جی یہ کرنا چاہیے، یہ انصاف ہے، یہ انصاف نہیں ہے۔ دنیا آپ کو جس طرح سے ٹریٹ کر رہی ہے آپ کو خود اندازہ ہو گیا کہ جب وہ بمباری کرتی رہی افغانستان کے اندر، جب برا حال رہا تو کوئی فکر نہیں تھی، کوئی عورت کی بات نہیں تھی، کوئی عورت کے حجاب کی اور کپڑوں کی بات ہی نہیں تھی، کوئی عورت کے بچوں کی بات نہیں تھی۔ جیسے ہی ہٹیں ویسے ہی سب سے بڑی پرائرٹی یہی بن گئی کہ جناب یہ کہ عورت کی تعلیم، اور وہاں پر بھی انہوں نے بھی بڑا مثبت بات کی، انہوں نے کہا جی ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ مخلوط تعلیم نہ ہو، ورنہ ہم چاہتے ہیں کہ تعلیم ہو۔ اور عجیب دنیا ہے، مطلب ہمیں کہتے ہیں ہیومن رائٹس، لوگ ڈوبتے رہے، آج 26 لوگ ریفیوجیز جناب میڈیٹرینین میں لیبین ریفیوجیز ڈوبے، پوپ نے بھی کہہ دیا کہ تمہارا یہ جو بحیرہ روم ہے یہ جناب قبرستان بن گیا ہے لوگوں کا۔ تو لہٰذا ان کی مورالٹیز میں بڑی ہپوکریسی ہے، ان کی نصیحتوں کے اندر، ہیومن رائٹس کے اندر بڑی ہپوکریسی ہے۔ ہمیں دنیا کی فکر نہیں ہے، ہمیں اپنی فکر ہے، ہمیں اپنا امیج ٹھیک نہیں کرنا دنیا کے آگے، دنیا جو مرضی آئے کہتی رہے، ہمیں اپنی ضرورت ہے کہ سب کی تعلیم یکساں ہو۔ اور اس کے اندر میں آپ کو کچھ چیزیں اور بتا دوں جو بڑی اہم ہیں، جس کے اندر کبھی کبھی کیا فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 32% لڑکیاں پرائمری اسکول ایج کی اسکولوں کے باہر ہیں، 21% لڑکے، تو ان لڑکوں کے مقابلے میں تقریباً 1.5 گنا لڑکیاں اسکول کے باہر ہیں۔ اور 6ٹھی تک 60% لڑکیاں گھر کے باہر، وہ اسکول کے باہر ہیں، معاف کیجیے گا اسکول کے باہر میں کہہ رہا ہوں، اور 50% لڑکے اسکول کے باہر ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ لڑکیوں کا تقریباً 10% کا فرق ہے جو لڑکوں کے مقابلے میں ہمیں اوور کم کرنا ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں لڑکے لڑکیاں سبھی اسکول میں ہوں، مگر میں صرف فرق بتا رہا ہوں کہ کتنا ہے۔ اور صرف 13% لڑکیاں جو ہیں وہ 9ویں کلاس تک اسکول میں رہتی ہیں، 13%۔ اچھا یہ انصاف نہیں ہے معاشرے کے اندر، صرف 13%، جبکہ اب اس بات کا امکان ہے کہ لڑکیاں گھر بیٹھے بیٹھے بھی انٹرنیٹ کے ذریعے تجارت، اپنا گھر کی کڑھائی، گھر کی سلائی کرتے ہوئے اپنا روزی کما سکیں۔ تو بے انتہا ضروری ہے اس بات کا۔ اب اس کو کیسے کیا؟ حکومت نے یہ اہتمام کیا ہائر ایجوکیشن میں، تو یہ کیا کہ 50,000 اسکالرشپ دیں سالانہ، جس کے اندر 1,42,000 اسکالرشپ دی گئیں، اور اہتمام یہ کیا کہ لڑکیوں اور لڑکوں کی اسکالرشپ برابر ہوگی۔ یہ تو حکومت نے ہائر ایجوکیشن میں کیا۔ نیچے کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ تعلیم کے لیے بچوں کو اسکول بھیجیں، جو احساس پروگرام ہے اس کے اندر جو غربت کی سطح سے نیچے ہیں، جن کو 3,000 یا 4,000 روپے مہینہ بھی ملتا ہے، ان کو میل نیوٹریشن یعنی ان کی ماں کی صحت کی کمزوری کے لیے جو پیکیجز ہیں وہ بھی دیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لڑکے کے لیے اور لڑکی کی تعلیم کے لیے اسٹائپنڈ دیا جاتا ہے، یعنی اتنا جو اسکول کی فیس، گورنمنٹ اسکول کی فیس جتنا ہو۔
اور لڑکی کو 500 روپے زیادہ دیے جاتے ہیں. حکومت کا یہ طریقہ ہے، طریقہ کار اپنا رہے ہیں کہ لڑکی کے داخلے پر زیادہ پیسے گھر میں جائیں تاکہ اس کا انکریجمنٹ ہو کہ گھر کے اندر صرف 10% کا فرق ہے نا، 11% کا فرق ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ حکومت اس انداز سے کوشش کر رہی ہے کہ لڑکیوں کو بھی بھیجائے. بہت سے اسکول ہیں جو خیراتی اسکول وغیرہ، وہ بھی اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ لڑکیوں کی تعلیم کے اندر فیس کم لیں، یا پورے گھر کی ایک ادارہ ہے TCF، اس نے یہ کیا کہ جی پورے پہلے وہ لڑکوں کی بچوں کی الگ الگ 100 روپے لیا کرتے تھے، پھر انہوں نے دیکھا کہ ماں باپ جو ہیں وہ لڑکوں کو بھیج دیتے ہیں، لڑکیوں کو نہیں بھیجتے. تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ 100 روپے میں لڑکے لڑکیاں سب مفت 100 روپے دیں، یا جو نہیں دے سکتا وہ نہ دے، مگر اس طرح سے انہوں نے انکریج کیا کہ لڑکیاں بھی تعلیم حاصل کریں. تو میرا اور آپ کا فرض ہے، علماء کا اچھا ہے کہ یہاں پر ہیں اس وجہ سے کہ ان کا پیغام معاشرے کے اندر بڑی اہمیت رکھتا ہے. یہ ہم صرف یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ملک کی اور دنیا کی پرائرٹیز ہیں وہ معاشرے کے کلچر میں بھی وہ پرائرٹیز بنے. اگر پرائرٹیز پڑھے لکھوں کی اپنی چلتی رہیں اور یہ پورا معاشرہ تعلیم یافتہ نہیں ہوگا تو پرائرٹیز کامیاب نہیں ہوں گی. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی کاوش رہی. قبلہ ایاز صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں. آپ مسلسل ہماری درخواست پر، میری درخواست پر یہ سارے کام علماء اور مشائخ کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، اور اس وجہ سے مجھے فخر اس بات کا ہے کہ دنیا اسلام کے اندر کووڈ کے حوالے سے بھی آپ لوگوں نے، علماء مشائخ نے مل کر یہیں اس پریسیڈنسی میں جو SOPs ڈیسائیڈ کیے، تو سب سے پہلی قوم دنیا کی مسلمانوں کے درمیان میں ہم تھے جنہوں نے ہم نے SOPs کی بنیاد پر اپنے مساجد کھولی رکھی. دوسری بات میں صرف آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسکل ڈیولپمنٹ بھی ایک ایسی چیز ہے جس میں خواتین کی اسکلز کو بھی ڈیولپ کیا جا رہا ہے. بہت سارے کام وہ گھر میں بیٹھ کر رہ کر سکتی ہیں. تھوڑی سی تعلیم، اگر بنیادی تعلیم ہو جائے تو حساب کتاب جو ہے، جس کو ایڈلٹ لٹریسی کہتے ہیں، ایڈلٹ لٹریسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حساب کتاب کر لے، 2 + 2 4، 4 + 4 8، اس طرح کے. جب کوئی کاروبار، کوئی خاتون، کوئی عورت جب پیسے لے کر BISP سے جاتی ہے تو بھی اس کو گنتی تو آنی چاہیے نا. تو لہٰذا کتنا ضروری ہے BISP کا ٹوٹل فرنٹیج. دنیا میں یہ سمجھا گیا ہے کہ عورت کے پاس پیسہ جو ہے وہ اس بات کا اندیا ہے کہ وہ احتیاط کے ساتھ خرچ کرے گی، ضائع نہیں کرے گی. تو لہٰذا دنیا کی ساری ایجنسیز جو مائکرو اس میں فائنینسنگ انسٹیٹیوٹس وغیرہ ہیں، وہ اس نتیجے پہنچے کہ عورت کو دیا جائے. مگر عورت تعلیم یافتہ ہوگی تو اس کا اہتمام بھی کر لے گی، گن بھی لے گی پیسوں کو، اور جس انداز سے جائے گا. تو لہٰذا میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں کہ دوبارہ آپ نے اس بات پر توجہ دلائی، اور آپ کے ذریعے سارے پاکستان کی توجہ اس پر جائے گی کہ علم بے انتہا ضروری، اور علم کے اندر اسلام کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے. اسلام وہ واحد مذہب ہے جو آج سے 1400 سال پہلے عورت کو ایمپاور کرنا. یہ نئے الفاظ آ گئے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جی مغرب ایمپاورمنٹ کی بات کرتی ہے. اسلام آیا تھا جس نے ایمپاور کیا تھا. وراثت کے اندر مغرب تو پچھلے صدی تک وراثت عورت کو نہیں دیتی تھی. یہ اسلام آیا تھا جس نے ایمپاور کیا. یہ اسلام ہے جس نے عورت کی تعلیم اور عورت کو مقام دیا. تو کہیں ہم پیچھے رہ گئے ہیں، تو لہٰذا ہم اپنے کم سے کم اپنے اصل اصولوں تک واپس جائیں. تو شکریہ خواتین و حضرات آپ کا. السلام علیکم.